قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنا دشمن بتاتا ہے کہ مسلمانوں تمہارا اصل دشمن کون ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا کلم کلا دشمن ہے، شیطان کے ساتھ دوستی نہ رکھنا۔ فاتخذوہ عدوا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں شیطان کو اپنے دشمن سمجھو، شیطان سے دل نہ لگانا، شیطان کی باتوں کو نہ ماننا، شیطان کے بتائے ہوئے راستے پہ نہ چلنا، ورنہ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی خراب ہوگی۔ اور علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ شیطان مسلمانوں کے دو طبقات پر دو حملے کرتے ہیں۔ ایک حملہ شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ عام لوگوں کو، عامت الناس کو علماء کرام سے کاٹ دیا جائے، اس لیے کہ علماء کرام انبیاء علیہم السلام کے وارث اور جانشین ہیں۔ دین کا تھوڑا بہت علم اگر آج کل امت کے پاس ہے تو یہ علماء کرام کی مرہون منت ہے۔ علماء ہو تو لوگ دین سے واقف ہوں گے، دین پر عمل کریں گے، اور اگر علماء نہ رہے یا عوام کا علماء کے ساتھ تعلق اور رابطہ کٹ جائے پھر عوام اندھیرے میں ہو جائیں گے۔ تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ شیطان کا سب سے پہلا وار عوام پر یہ ہے کہ علماء، مساجد، مدارس اور دین والے بتانے والے علماء کرام سے بدظن اور بدگمان کرتے۔ یہ شیطان کا سب سے پہلا وار ہے مسلمانوں کے اوپر۔ حالانکہ علماء کرام اس امت کے بہترین طبقہ ہے، شیطان کے عام لوگوں پہ دو وار ہے، اور اللہ نے قرآن میں ہمیں بتایا کہ تمہارا اصل ازلی دشمن شیطان ہے۔ ان الشیطان لکم عدو، وہ تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کے ساتھ دشمنی کرو۔ شیطان کا جیسے عرض کر دیا دو وار ہے ہمارے مومنین مسلمانوں کے اوپر۔ ایک وار یہ ہے کہ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عام لوگوں کو، عام مسلمانوں کو علماء سے بدظن بدگمان کر دے، کاٹ دیا جائے، معاشرے میں علماء کی بگڑی اچھال دیا جائے، معاشرے میں علماء کی عزت احترام نہ رہے، عوام کی نظروں میں عالم کی کوئی حیثیت نہ رہے۔ یہ شیطان اور شیطانی قوتوں کی کہ پہلا چال ہے، پہلا زہریلا تیر ہے شیطان جو چلاتا ہے ایک۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، علماء وہ بھی انسان ہے، بشر ہے، صحابہ سے غلطی ہو گئی، صحابہ کے دور میں حدود جاری کر دیا نبی علیہ السلام نے گناہوں کے اوپر۔ تو بھئی عالم کی کمی کو نہ دیکھنا، اس کو دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی صفت دی ہے، علم، اپنے لباس پہنایا ہے علم کا، لہذا میرے سر کا تاج آنکھوں کا تارا ہے۔ المرء مع من احب، دنیا میں آپ کی دلی محبت جس کے ساتھ ہو، میدان محشر میں اسی کے صف میں تجھے اللہ کھڑا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو انبیاء اور صلحاء و علماء کی صف میں کھڑے کر دے۔ تو شیطان کا ایک وار یہ ہے، اور جب اس میں شیطان کامیاب ہو جاتا ہے، عوام کو، جیسے آج کل بہت سے یہ تحریکیں چل رہی ہے اور علماء سے عوام کو بدگمان کیا جاتا ہے، جب شیطان اس چال میں کامیاب ہو گیا، عوام علماء سے کٹ گیا، اب عالم ان کے درمیان نہ رہا، علماء کے ساتھ رابطہ نہ رہا، اندھیرے میں دھکیل دیا، اب شیطان آسانی کے ساتھ ان سادہ لوح مسلمانوں کو، ان عوام کو شکار کرتا ہے، اپنے جال میں پنسا دیتا ہے۔ اب جب علماء سے کاٹ دیا عوام کو، پھر شیطان اگلے دو جال بچھاتے ہیں ان کے لیے، یا یوں کہوں کہ شیطان دو زہریلا انجیکشن لگاتے ہیں اس کے دل میں، مومن کے دل میں دو زہریلے انجیکشن لگاتے ہیں۔ نمبر ایک، دنیا کی محبت کی، دنیا کی عظمت کی،
دنیا کی محبت، دنیا کی بڑائی اور دنیا کی طلب کے انجیکشن، زہریلے انجیکشن مومن کے مسلمان، سادہ لوح مسلمان اس کے دل میں لگا دیتے۔ اب اس کو نہ دین کی فکر ہے، نہ مدرسے کی فکر ہے، نہ مسجد کی فکر ہے، نہ قرآن کی فکر ہے، نہ عالم کی پرواہ ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ پرواہ ہے اگر اس کو اپنی بزنس، بس دنیا کی محبت اس کو پڑی ہوئی، میری بزنس خراب نہ ہو، چاہے رسول اللہ کی عزت بھی خراب ہو جاوے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے آپ ہمارے حکمرانوں کو دیکھا، فرانس نے ایک مرتبہ، فرانس والوں نے سرکاری سطح پہ رسول اللہ کی گستاخی کی، ہمارے حکمرانوں نے کہا نہیں، فرانس سے ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے، کیوں؟ بزنس خراب ہو جائے گا۔ تو شیطان کا دوسرا وار جب عوام سے دور کر دیا، بدزن کر دیا، علماء سے کاٹ دیا، اب شیطان اپنے دوسرا زہریلا انجیکشن لگاتا ہے، حب دنیا، دنیا کی محبت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حب دنیا رأس کل خطیئۃ، تمام گناہوں کی جڑ اور بنیاد، اساس دنیا کی محبت۔ بس جس انسان کے دل میں دنیا کی عظمت رس بچ گئی، وہ آدمی پھر دین کا نہ رہے گا، وہ پھر دنیا کا بیٹا رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے کہ جو بے وفا دنیا ہے اس کے ساتھ ہم کتنے وفادار ہیں۔ نماز کے لیے آتے ہیں 10 منٹ 20 منٹ، اور دنیا کے لیے صبح نوکری ملازمت کے لیے، دنیا کے لیے، دکانداری کے لیے، تجارت کے لیے، بزنس کے لیے صبح 8 نکلتے ہیں، رات 8 آتے ہیں۔ بعض لوگوں کو تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ رات کو بھی دکان چلاتے ہیں، کاروبار چلاتے ہیں، سارا دن اور ساری رات، آدھی رات تک۔ ہم نے دنیا کو اتنی زندگی دی ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی یہ کھیل تماشا ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل آخرت کا گھر وہ بہترین ہے۔ ایک آیات میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تمہارے مال اور تمہارے اولاد یہ فتنہ ہے، تمہیں اللہ سے غافل کر دیتے۔ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری طرف، میرے دین کی طرف آ جاؤ، بہترین ٹھکانہ ملے گا۔